بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلم وتله للجبين ونادينه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم. چونکہ ابھی عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، تقریباً ایک مہینہ یا اس سے کچھ دن رہ چکے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ جو قربانی کا جو کانسیپٹ ہے نا، کہ ہم یہ جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بڑی عید میں جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں، اس کا کانسیپٹ اور یہ کیا ہے. اصل میں یہ جو کانسیپٹ ہے جانور کا، یہ اس یادگار، اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا. یہ اس عظیم داستان کو یاد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اطاعت اتنی پسند آئی نا کہ تمام امت میں کیا قیامت تک قربانی کو واجب قرار دیا. سنت نہیں بلکہ واجب قرار دیا. کیوں؟ قربانی بڑی تھی. کس نے قربانی دی؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اس کو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام غالباً 90 سال کی عمر میں ایک بیٹا دیا تھا، بڑھاپے میں اس کو بیٹا دیا تھا، اور جب وہ 13 سال کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے حکم آیا کہ اس اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو اس نے نہ اپنے بیٹے کی پرواہ کی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ بھی بڑھاپے مجھے ملا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پرواہ کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک تقدیر ہوتی ہے. اللہ پاک کو یہ قربانی اتنی پسند آئی، اتنی پسند کہ رہتی دنیا تک قربانی کو واجب کرا دی، کہ آپ اس یادگار کو تازہ کر کے آپ ہر بڑی عید میں کیا کرو گے، عید الاضحیٰ کرو گے. پھر یہ قربانی کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا نام ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی ہے. میں اس کو قربانیوں کو سمجھاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام آزر جو کہ اس کا باپ والد مشرک تھا، اس کے گھر پیدا ہوئے، اور بادشاہ نمرود. پہلے تو اپنے گھر میں اختلاف، پھر بادشاہ کے ساتھ اختلاف، ٹھیک ہے نا. جب نمرود اس میں آگ میں ڈالا، وہ آگ سے اللہ پاک نے پھر آزمائش میں پاس کر دیا. اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے بیوی کو لے جاؤ. یہ حکم نہیں دیا کہ کہاں پر لے جاؤ، بس نکلو. اب میں کو اسد کو کہوں کہ یہاں سے نکلو، کہ کہاں نکلو، بس نکلو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، اے ابراہیم تم اور اپنے بیوی کو، بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو، بس نکلو، جاؤ یہاں سے. مصر کراس کیا، شام کو کراس کیا، یمن کو کراس کیا، بس پتہ نہیں وہ جا رہے ہیں کیوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم. جب مکہ کے کالے پہاڑوں تک پہنچ گئے، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، ویران، کچھ بھی نہیں. یہاں پر حکم ہو کہ اپنی بیوی کو چھوڑو اور تم جاؤ. یہ کوئی انسان، بیوی اکیلی اور اس کے گود میں اسماعیل علیہ السلام چھوٹا بچہ، کہ اس کو یہاں پر چھوڑو اور تم جاؤ. اور کالے پہاڑ، مکہ کے پہاڑ آپ نے دیکھی ہوگی جو حاجوں میں، کالے پہاڑ، نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، کچھ بھی نہیں، نہ آبادی ہے، کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑو، بی بی ہاجرہ، اور کس کو، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑو تم جاؤ. اس کو جب یہاں پر چھوڑو تو اس کی بیوی اس کو آوازیں کی، ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہے ہو. وہ کوئی آواز، کیونکہ اللہ کے حکم میں، جب اللہ کا حکم ہو تو پھر کوئی انسان کوئی رب بھی نہیں کر سکتا. بی بی ہاجرہ کہتے کہاں جا رہے ہو، کہاں، وہ آواز نہیں دے رہا. آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آیا کہ ہاں ایسا رہنا ہے. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر چھوڑا، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بندوبست فرمائے گا. پھر وہاں سے زمزم کا جو کنواں نکلا، وہ پھر صفا مروہ کی طرف جو انسان کیا کرتے ہیں، اس نے دوڑ لگائی، پھر وہ سنت، پورا سنت بن گیا. یہ قربانی علیحدہ سخت قربانی دی. پھر اس کا بدلہ کیا ہوا، اس کی قربانی کی وجہ سے قربانی پوری کا امت پر واجب کر دیا. اور یہی نہیں، بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا. اور ان کی وجہ سے مکہ میں آبادی پھیلی. مکہ میں جو خاندان، اسی خاندان میں آخر میں کون آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تھے. کتنی بڑی قربانی. اسماعیل علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام.
اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں تقریباً 70,000 انبیاء کرام آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں صرف ایک پیغمبر، اور وہ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سب کے باری۔ یہ قربانیاں تھی، یہ قربانیاں تھی کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کیا کرے، اب تمام انبیاء کرام کو کیا کر دیا، نازل فرما دیا۔ اب یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم جب بھی ہم دین میں قربانیاں کریں گے نا، ہمارے اولاد میں خود بخود دین آئے گا۔ قربانی آپ نے کرنی ہے، 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 آپ سب نے کرنی ہے۔ اپنے آپ کو تکاؤ، اپنے آپ کو صحیح تکاؤ، صحیح اللہ تعالیٰ کی رضامندی اختیار کرو، اپنے آپ سے کیا کرے، پسینہ، آپ کی اولاد خود بخود دیندار ہوگی، 7 نسل آپ کی دیندار ہوگی، آپ کی اولاد خود بخود ہوگی۔ اپنے آپ کو آپ نے تکانا ہے، آپ نے تکانا ہے، آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام قربان یہ دیا نا، تو اس کے خاندان میں اللہ پاک نے کتنے انبیاء کرام، 70,000 انبیاء کرام پیدا فرمائے۔ آپ قربانی کرو، آپ کے خاندان میں اللہ پاک اتنے اولیاء پیدا کریں کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ قربانی آپ نے کرنی ہے، آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے، کسی کو دیکھنا نہیں ہے، آپ نے خود ہی قربانی اسٹارٹ کرنی ہے۔ ایک مقام پیدا کرنا ہے، اس مقام کتنی برکتیں ہوں گی، آپ کی نیچی نسلیں خود بخود دیندار بنتی جائے گی، اس کو کہنے کی ضرورت پھر آپ کو نہیں پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔